ہمارے پاس بہت سے پیشنٹ آتے ہیں آؤٹ ڈور بیسس پہ جو یہ شکایت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جو ان کی یادداشت کم ہو گئی ہے، چیزیں یاد نہیں رہتی، چیزیں بھول جاتے ہیں، نام نہیں یاد رہتے. اس کی امپلیکیشن یہ نکال رہے ہوتے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی دماغی مسئلہ ہو گیا ہے، ذہنی مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی یادداشت جو ہے نا خراب ہونا شروع ہو گئی. تو اس میں بنیادی طور پہ چند چیزیں ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ یہ کس طرح کا مسئلہ ہے، اس کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے، اس کی امپلیکیشن کیا ہوتی ہے. سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی کمپلینٹ آتی ہے ہمیں دیکھنا چاہیے پیشنٹ پروفائل، اس کی پوری ڈیموگرافک فیچر دیکھنے چاہیے، کوئی رسک فیکٹر دیکھنے چاہیے، کوئی آبویس نیورولوجیکل سمٹم دیکھنے چاہیے. یہ سیفلی اگر ہم رول آؤٹ کر لیں ہسٹری پہ، فزیکل ایگزامینیشن اور انویسٹیگیشن پہ، تو پھر اس کے بعد پیشنٹ کو بتانے کے لیے جو ہے نا وہ ایک گنجائش نکلتی ہے. تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا کہ یہ جو یادداشت کے مسائل ہوتے ہیں وہ اصل میں میموری کے پرابلم نہیں ہیں، وہ یادداشت کے پرابلم نہیں ہیں، وہ توجہ مرکوز نہ رکھ پانے کے مسائل ہوتے ہیں. یعنی اٹینشن جو ہے نا وہ ہم قائم نہیں رکھ پاتے، تو اس کی وجہ سے یہ بنتے ہیں. ہوتا کیوں ہے، اس کی بنیادی تھیم ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. دیکھیں، آلدو کہ اس ماڈرن ورلڈ میں ہم نے سمہاؤ اپنے آپ کو اس بات پہ قائل کر لیا ہے کہ جی ہمارا جو دماغ ہے وہ ملٹی ٹاسکنگ کر سکتا ہے، لیکن حقیقتاً اگر آپ اس کی فزیولوجیکلی بات کریں تو ایسا نہیں ہے. آپ کا برین ملٹی ٹاسک نہیں کر سکتا. آپ جو کام ایٹ ہینڈ ہوگا وہی اس کو اچھے طریقے سے کر پائے گا. اگر آپ اس کو ملٹی ٹاسکنگ کروائیں گے تو وہ کنٹراڈکشن آئیں گی، کلیشز آئیں گے، تو آپ کی جو اوور آل پروڈکٹیوٹی ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی. اس کی مثال ڈرائیونگ میں آپ کو جو بہت اچھی اس میں ریسرچز ہوئی ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں کہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی اگر آپ فون سن رہے ہیں، لیٹس سے کہ موبائل فون آپ سن رہے ہیں تو یہ ڈسٹریکٹ کرتا ہے، ایک سارٹ آف ملٹی ٹاسکنگ ہے، تو آپ کے ایکسیڈنٹ کے چانس بڑھ جاتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جی اگر آپ نہیں کان پہ بھی نہیں لگایا ہوا، ویسے آپ نے سپیکر، لاؤڈ سپیکر اس کا جو آن کیا ہوا ہے اس سے بھی اگر آپ نے ہینڈز فری یوز کر رہے ہیں اس میں بھی چانس بڑھ جاتے ہیں. اب بات یہاں تک چلی گئی ہے کہ جی اگر آپ میوزک سن رہے ہیں گاڑی میں، میوزک آبویسلی وہ اس کو فزیکلی تو آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر رہے، وہ انڈیپینڈنٹلی آٹومیٹکلی پلے ہو رہا ہے. میوزک سننے سے بھی آپ کی جو ڈسٹریکشن ہے نا وہ اس حد تک ہو سکتی ہے کہ اٹ کین کاز فیٹل ایکسیڈنٹ. تو ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جی ذہن ہمارا ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتا. ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ جی دیکھیں جب کسی بھی انگزائٹی، ڈپریشن یا کسی بھی سائیکیٹرک النس کے ساتھ ہمارے دماغ کا واسطہ پڑتا ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے، تو بیسیکلی اب ہمارے برین نے، دماغ نے اس ایک چیز کو پکڑا ہوا ہے کیونکہ وہ اس چیز پہ حاوی ہو گئی ہے، اس چیز کا اٹیک ہو گیا برین پہ. تو وہ ساری سوچ، ساری اس کی جو برین کی فنکشننگ ہے اس چیز کو کوپ کرنے کی طرف لگ رہی ہے. یعنی ساری مینٹل فیکلٹیز، ساری آپ کی مینٹل انرجیز اس ایک چیز کو، جو سٹریسفل ایونٹ ہے، جو سٹریس کی کسی بھی صورت میں آئے تو اس کو کوپ کرنے کی طرف لگی ہے. اور مین وائل جب وہ سٹریس کے ساتھ کوپ کر رہے تو آپ نے کسی اور پازیٹیو کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیٹس سے کسی سے ملے ہیں، نام یاد کرنے کی کوشش، کوئی چیز رکھی ہے، تو یہ پازیٹیو کام ہے. ظاہر ہے ایوری ڈے کے فنکشننگ ہے ہماری، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے سارا کچھ ہماری فنکشننگ کا، بہت سی چیزوں کا، ہماری جاب کا، گھریلو لائف کا، ہماری جو پلیئربل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ساری چیزیں اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. اب یہ نہیں ہو پاتی کیونکہ دماغ کی پوری فیکلٹیز اس سٹریس کو، اس انگزائٹی کو، اس ڈپریشن کو کوپ کرنے کی طرف لگی ہوئی ہیں. اب جب یہ ہم چیزیں یاد نہیں رہتی، ظاہر سی بات ہے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں یاد نہیں رہتی. اصل میں ہوتا کیا، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا جو اٹینشن ہے، کیونکہ دماغ اس چیز پہ لگا، اٹینشن کے لیے دماغ کو ایک فلی فنکشنل سٹیٹ میں واپس آنا چاہیے. ظاہر وہ جب واپس نہیں آتا تو وہ اٹینشن نہیں ہو پاتی. جو اٹینشن ہم کسی چیز پہ نہیں لے پائیں گے تو یاد رکھیں اٹینشن ایک بیسک رول ہے میموری فارمیشن میں. یعنی کہ جب کوئی چیز پہ آپ اٹینشن جائے گی، آپ کی توجہ جائے گی، تبھی وہ آپ کی جو پورا میکانزم میموری کا، جس میں سب سے پہلے رجسٹریشن ہوتی ہے، پھر شارٹ ٹرم میموری، پھر لانگ ٹرم میموری، پھر اس کے بعد پرماننٹ سٹور میں چیزیں چلی جاتی ہیں تھرو ریہرسل. تو یہ ساری چیزیں کمپرومائز ہو جاتی ہیں اور بنیاد اس کی اٹینشن آپ کی ہوتی ہے. تو یہ جب ہم مریض کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کی یادداشت بالکل ٹھیک ہے، اس کے بنیادی 2 ٹیسٹ ہیں. جب ہم مریض آتے ہیں انہیں ہم کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب بتاتے ہیں کہ جی ری ایشور کرتے ہیں کہ جی آپ کی میموری ٹھیک ہے. کیسے؟ ان کو جب ہم پوچھتے ہیں کہ جی جو چیز آپ بھول جاتے ہیں کیا وہ بعد میں آپ کو یاد آتی ہے؟ لیٹس سے کہ آپ نے کہاں چیز رکھی تھی یا کس سے ملے تھے یا کیا نام تھا اس میں، یہ بعد میں یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں یس. اگر وہ نام یاد آ جاتے، چیزیں یاد آ جاتی ہیں تو obviously it is matter
آف اٹینشن ڈیفیسٹ، کہ آپ کو اٹینشن اس وقت آپ نے پوری طرح نہیں کر پائے، تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ آپ کی میموری میں نہیں جا پائیں، بعد میں یاد آ جاتی ہیں، لنک کر لیتے ہیں، میموری ایسوسیشن کا ایک پورا میکینزم ہوتا ہے اس کے تھرو. تو یہ ایک اس میں یہ چیز ہو گئی. دوسرا یہ چیز ہیلپ کرتی ہے یاد آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریٹریول ہے، جو پرماننٹ سٹور میں آپ نے کسی آبجیکٹ کی ایسوسیشن بنا کے ڈالی ہوئی ہے، وہ ریٹریو ہو کے واپس آتی تو چیز آپ کو یاد آتی. تو اٹ مینس جو آپ کا ریٹریول میکینزم ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ میموری کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ میموری کے ڈس آرڈر جو ہے نا دو چیزوں کو بڑا ہٹ کرتے ہیں. ایک تو آپ کی شارٹ ٹرم میموری جو آپ کی اسی وقت بنی، رجسٹر کیا آپ نے اور وہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری میں چلی گئی، پھر لانگ ٹرم میں چلی جاتی. ایک تو یہ جو ہے نا ڈیفینیٹلی امپیئر ہو جاتی ہے کچھ ڈس آرڈر میں جو کہ نون ڈس آرڈر ہیں. فار ایگزامپل ڈیمینشیا، جو اولڈ ایج میں میموری کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹرو ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ. دوسرا ریٹریول، اگر ریٹریول ٹھیک ہو رہی ہے، شارٹ ٹرم میموری بھی ٹھیک ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ میموری کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کو چیک کرنے کے میں نے دو طریقے بتا دیے. ایک تو یہ کہ آپ پوچھیں گے کہ آپ کو چیزیں یاد آ جاتی ہیں، تو آبویسلی ریٹریول میکینزم ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جو روزمرہ کے کام کر رہے ہو تو ان میں بھول تو نہیں ہو جاتی. فار ایگزامپل آپ نے ناشتہ کر لیا، 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ تو نہیں مانگتے ناشتہ. آپ نے نماز پڑھ لیا، ایسا تو نہیں ہے کہ بار بار نماز پڑھتے جائیں، مسجد میں چلے جائیں. اسی طرح اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا اور ریپیٹڈلی کرتے جا رہے ہیں، آپ کو بالکل چیزیں جو ہے نا بھول گئی ہیں، اگر یہ ادر وے راؤنڈ ہے، یاد رہتی ہیں چیزیں، آپ بار بار غلطی بھی نہیں کرتے، تو اٹ مینس کہ آپ کی شارٹ ٹرم میموری جو آپ نے ابھی کام کیا شارٹلی بفور، وہ بھی آپ کے ذہن میں جا رہے ہیں. تو اٹ مینس آپ کے جو شارٹ ٹرم میموری ہے، ریٹریول دونوں اوکے ہیں، ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جسٹ گیٹ ری ایشورڈ، آپ کا میموری کا پرابلم نہیں ہے. آپ کی جو مسائل ہیں وہ انگزائٹی، ڈپریشن کے، اسٹریس کی وجہ سے، اٹینشن کے ہیں، ان کو آپ ایڈریس کریں. آپ کی جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سارے مسائل میموری کی وجہ سے وہ سارے حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ.